تو قرآن کی 16ویں سورت ہے النحل یعنی شہد کی مکھی۔ اب اس نام میں ہی ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ یہ سورت ایک بڑی گہری دلیل دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ بھئی اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھو، اس میں جو نشانیاں ہیں انہیں پہچانو اور پھر ان کے اصل مطلب تک پہنچو۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سفر ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ اس سفر میں ہم 5 اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے نشانیوں سے بھری دنیا پر نظر ڈالیں گے، پھر خالق اور مخلوق کا فرق سمجھیں گے، اس کے بعد شہد کی مکھی کی مثال میں چھپے سبق کو دیکھیں گے، پھر وہی پر انسان کا رد عمل کیسا ہوتا ہے، اور آخر میں یہ سب کچھ انصاف کے حکم پر کیسے مکمل ہوتا ہے۔ اچھا، تو سورۃ النحل اپنی بات کا آغاز کسی گہری فلسفیانہ بحث سے نہیں کرتی، نہیں، بلکہ یہ ان چیزوں سے شروع ہوتی ہے جو ہم سب ہر روز دیکھتے ہیں۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی جانی پہچانی دنیا کو ایک بالکل نئی نظر سے دیکھیں، یعنی ایک خالق کے وجود کی نشانی کے طور پر۔ تو پہلی نشانی آسمان سے آتی ہے، یعنی بارش۔ یہ بارش زمین پر آتی ہے اور اس سے زیتون، کھجور اور انگور جیسے پھل اگتے ہیں۔ قرآن اسے صرف پانی کا برسنا نہیں کہتا، بلکہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک واضح آیت یا نشانی قرار دیتا ہے۔ یہی تو وہ نعمت ہے جس پر پوری زندگی کا دار و مدار ہے۔ آپ ذرا زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہاں مویشی ایک اور بڑی نشانی ہے۔ یہ صرف جانور نہیں بلکہ ہمارے لیے گرمی کا سامان ہے، خوراک ہیں، اور یہاں تک کہ ٹرانسپورٹ کا ذریعہ بھی۔ ہمارا سامان اٹھا کر ایسی جگہوں پر لے جاتے ہیں جہاں شاید ہم خود آسانی سے نہ پہنچ پائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ بس ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا ڈیزائن چھپا ہے؟ اور پھر آتا ہے سمندر، تازہ مچھلیاں اور پہننے کے لیے زیورات کا ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ۔ متن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو بڑے بڑے جہاز اس کی لہروں کو چیرتے ہوئے اپنا سفر طے کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے ہی چل رہے ہیں۔ گویا یہ اتنی بڑی اور طاقتور دنیا بھی انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ تو قدرت کی ان تمام نشانیوں کو دکھانے کے بعد اب سورت اپنے مرکزی خیال کی طرف آتی ہے، یعنی خالق اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں یعنی مخلوق کے درمیان جو اصل فرق ہے اسے بالکل واضح کرنا۔ اور یہاں متن ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرا سوال اٹھاتا ہے۔ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو خود کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ سوال ہمیں صرف دیکھنے سے آگے بڑھ کر سوچنے پر اکساتا ہے۔ یہ مشاہدے سے سیدھا غور و فکر کی طرف ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ اور دیکھیں، یہی موازنہ تو اس ساری بحث کی جڑ ہے۔ ایک طرف ہے خالق، یعنی وہ جو ہر چیز بناتا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور دوسری طرف ہے وہ چیزیں جنہیں پوجا جاتا ہے۔ ارے وہ تو خود مخلوق ہیں، بے جان ہیں، بے خبر ہیں۔ تو متن کا نقطہ یہ ہے کہ ان دونوں کو برابر سمجھنا یہ تو عقل کے ہی خلاف ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس سورت کے نام کی طرف، یعنی شہد کی مکھی کا سبق۔ یہ چھوٹا سا کیڑا دراصل خدائی ہدایت یعنی ڈیوائن انسپریشن کے لیے ایک زبردست مثال ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ قرآن شہد کی مکھی کے لیے لفظ اوہی استعمال کرتا ہے، جس کا مطلب ہے وحی کی یا الہام کیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ بالکل وہی لفظ ہے جو نبیوں پر نازل ہونے والی وحی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا لفظ قدرتی دنیا کو روحانی دنیا سے براہ راست جوڑ دیتا ہے۔ شہد کی مکھی کا پورا راستہ ایک ہدایت پر چلنے والا نظام ہے۔ پہلے گھر بنانا، پھر پھلوں کا رس چوسنا، اور اپنے رب کے سکھائے ہوئے راستوں پر چلتے رہنا۔ اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایسا مشروب یعنی شہد جس میں انسانوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے۔ یہ مثال ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدائی ہدایت کا نتیجہ ہمیشہ فائدہ مند اور بامقصد ہوتا ہے۔ اب بات آتی ہے انسانوں کی۔ جب انسانوں کے سامنے یہ نشانیاں اور وحی آتی ہے تو وہ 2 الگ الگ راستے اپناتے ہیں۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جو خدا کا خوف رکھتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں بہترین چیز۔ وہ اس پیغام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اسے ہدایت کا ذریعہ مانتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس دوسرا گروہ ہے۔ جب ان سے یہی سوال ہوتا ہے تو وہ اسے پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ ان کے لیے یہ کوئی خدائی پیغام نہیں بلکہ بس پرانے قصے ہیں۔ اب یہ ساری بحث، یہ ساری نشانیاں، یہ سب دلائل ایک آخری نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور وہ نتیجہ ہے ایک صاف اور واضح اخلاقی ضابطہ، کیونکہ ایمان کا اصل ثبوت عمل ہی ہوتا ہے۔ اور یہ ہے اس پوری سورت کا عملی نچوڑ۔ آیت نمبر 90، 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے: عدل یعنی انصاف، احسان یعنی ہر کام بہترین طریقے سے کرنا، اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، اور 3 چیزوں سے روکا گیا ہے: بے حیائی سے، برائی سے اور ظلم سے۔ یہ صرف اصول نہیں ہے
بلکہ یہ اس ایمان کا فطری نتیجہ ہے جو کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، اگر یہ پوری کائنات، یہ قدرتی دنیا واقعی ایک پیغام ہے، تو قدرت، ایمان اور عمل کا یہ جو رشتہ ہے، یہ ہماری اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ صورت ہمیں اسی سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے پیغامات کو کیسے سمجھتے ہیں اور پھر ان کی روشنی میں اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں۔